پردیسیوں کا اپنوں سے عید منانے کے لیے آبائی علاقوں کا رخ۔ لاری اڈے پر پردیسیوں کا رش بڑھ چکا ہے، نرخ نامے بھی آویزاں ہیں۔ پردیسیوں کی چوک یتیم خانہ اڈے سے اپنے آبائی علاقوں میں روانگی جاری ہے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر بھی پردیسیوں کا جمع غفیر۔ اس حوالے سے لاری اڈے سے ہمارے نمائندے موجود ہوں گے، بسام سلطان وہیں پر موجود ہے۔ بسام، بتائیے گا کتنی بڑی تعداد میں شہری جو ہے دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں، اور بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، گزشتہ چند دنوں سے جو ہے وہ لاری اڈے پر پردیسیوں کا جو ہے وہ رش دکھائی دے رہا ہے۔ عید اپنے لوگوں میں منانے کے لیے کثیر تعداد میں لوگ جو ہے وہ لاری اڈے کے ذریعے اپنے آبائی علاقوں کا رخ کر رہے ہیں، اور یہاں پر انتظامات بھی جو ہے وہ خاطر خواہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ جو سٹی ٹرمینل ہے وہاں پر دیکھنے میں آیا کہ جو ٹکٹ کے حصول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویٹنگ ایریا کی جو ہے وہ کمی تھی، لیکن لاری اڈے پر جو ہے وہ انتظامات کافی بہتر ہیں۔ مزید مسافر جو یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے۔ اچھا بھائی جان، ذرا بتا دیں کہ کدھر ٹریول کر رہے ہیں، انتظامات کیسے دیکھ رہے ہیں، اور دیگر جو کرایوں کے حصول کے لیے اور ٹکٹ کے حصول کے لیے انتظامات ٹھیک ہیں؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آنے والی عید مبارک بھائی۔ یہاں پہ ایک بڑا جمع غفیر نظر آ رہا ہے، سب لوگ اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، اور چھٹیوں کی جو ہے وہ کل ہی مجھے بھی چھٹی ملی ہے۔ میرے جو شفٹ انچارج تھے انہوں نے بولا کہ بھائی آپ چلے جاؤ، آپ نے دور علاقے میں جانا ہے۔ میں بیسیکلی چکوال جا رہا ہوں۔ سیکورٹی کے انتظامات کچھ خاص نہیں ہیں یہاں پہ جو ہونے چاہیے تھے۔ باقی پیسنجرز کے لیے یہاں پہ چیئریں لگائی ہوئی ہیں، وہ ایک کافی اچھا انیشیٹو ہے، اور سب لوگ بخیر وفیت اپنے گھروں کو جائیں اور واپس آئیں۔ ٹکٹ کے حصول کے لیے ٹکٹ آسانی سے مل رہی ہے؟ کوئی قطاریں وغیرہ تو نہیں؟ نہیں، بالکل ایزیلی مل رہی ہے میری، کیونکہ پہلے بکنگ کروا لی تھی میں نے۔ تو پہلے جو پری بکنگ تھی وہ کیسے آن لائن سسٹم ہے، کس طرح کرا؟ آن لائن سسٹم بھی ہے یہاں پہ، فون کال پہ بھی ہو جاتی ہے۔ میرا کیونکہ کانٹیکٹ تھا، میں نے انہیں رابطہ کیا اور انہوں نے بولا بھائی آپ آ جائیں، ہم آپ کی سیٹ رکھ لیتے ہیں۔ بالکل، آپ نے جو ہے وہ مسافروں کی گفتگو سنی، ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پر انتظامات جو ہے وہ کافی خاطر خواہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ لوگ آن لائن بھی ٹکٹیں جو ہے وہ بائی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ فون پر بھی بکنگ کروا لیتے ہیں۔ اور ہم کرایوں کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت جو لاہور سے چکوال کا کرایہ ہے وہ 1690 روپے جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح لاہور سے ٹوبا ٹیکسنگ کا کرایہ 1060 روپے، ظفروال نارووال کا جو ہے وہ 690 روپے، اسی طرح سیالکوٹ کا 740، جھنگ کا جو ہے وہ 1250، گجرات کا جو ہے وہ 590 روپے جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، فیصل آباد کا 700، لاہور سے ملتان جو ہے وہ 2000 ہے، اسی طرح راجن پور کا 3000، اور پنڈی کے لیے جو ہے وہ 1600 روپے اے سی بس کے جو ہے وہ چارج کیے جا رہے ہیں۔ لیکن دیگر ٹرمینل جس طرح سٹی ٹرمینل ہے وہاں پر ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ انتظامات کو جو ہے وہ مزید بہتر بنائے تاکہ لوگوں کو بآسانی ٹکٹ حاصل کی جا سکیں، اور ویٹنگ ایریا میں بھی جو ہے وہ اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ٹھیک ہے بسام، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ابو بکر شیخ کا ہم رخ کر لیتے ہیں جو کہ اس وقت یتیم خانہ میں موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ یہاں پر کیسی صورتحال ہے۔ ابو بکر شیخ بتائیے گا، بسام نے تو ہمیں آگاہ کیا ہے لاری اڈا سے یہاں پر قدرے بہتر صورتحال وہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ بتائیں یہاں پر کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں، انتظامیہ کتنی متحرک نظر آ رہی ہے، شہریوں کا کیا رد عمل ہے؟ بالکل جی، عید الفطر کا جو مزہ ہے وہ اپنوں میں منانے کا ہی آتا ہے۔ عید الفطر کی آمد کے ساتھ ہی جو پردیسی ہیں ان کا اپنے آبائی شہروں کے اندر واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ چوک یتیم خانے پہ جتنے بھی ٹرمینل ہیں، جتنے بھی بسوں کے اڈے ہیں، یہاں پہ شہریوں کا بڑا رش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ میرے ساتھ کچھ پردیسی بھائی بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے یہ کون سے شہر جا رہے ہیں اور لاہور سے کیا تحفے تحائف لے کے جا رہے ہیں اپنے پیاروں کے لیے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت، شکر اللہ۔ کون سے شہر جا رہے ہیں؟ میں کوٹ شاکر جا رہا ہوں۔ اچھا، لاہور سے کیا تحفہ لے کے جا رہے ہیں اپنی فیملی کے لیے؟ بس کیا چیزیں بچوں کے لیے جو چیزیں لے کے جاتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں، کھلونے وغیرہ لے کے جا رہا ہوں۔ بٹ میں نا انتظامیہ سے بڑا ڈسائڈ ہوا ہوں، یہاں پہ 2 گھنٹے ہو گئے مجھے لائن میں کھڑا ہوں، وہ جب باری آئی ہے تو وہ کہہ رہا ہے ٹکٹ بک ہو گئی ہے، یا تو ہمیں پہلے آپ کنفرم بتا دیں کہ ہمارے پاس آلریڈی جو ٹکٹس ہیں نا وہ بک ہے، تو انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ کوآپریٹ کریں۔ باقی جو نارمل ڈیز ہیں ان میں تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم کر لیتے ہیں، لیکن ان دونوں میں بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ ان دونوں میں بالکل کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ مزید میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں۔ کون سے سٹی جا رہے ہیں جی آپ؟ جی میں جھنگ جا رہا ہوں۔ جھنگ کے آپ کیا لے کے جا رہے ہیں بچوں کے لیے، فیملی کے لیے کیا تحفے تحائف لے کے جا رہے ہیں؟ بچوں کے لیے تحفے تحائف کھلونے لے کے جا رہے ہیں، کچھ بچوں کے لیے جوتے وغیرہ لے کے جا رہے ہیں۔ کتنے دن کی چھٹیوں میں جا رہے ہیں؟ میں پورا ہفتے کی چھٹیوں کے لیے جا رہا ہوں۔ اگلے ہفتے والے دن، اتوار والے دن آپ واپس آئیں گے لاہور؟
हाँ, इतवार वाले दिन वापस आऊँगा मैं लाहौर इंशाल्लाह, जहाँ जा रहा हूँ अभी। बिल्कुल जी, आज यहाँ पे जो परदेसी हैं ये अपने अपने आबाई जो शहर हैं, गांव हैं, यहाँ पे उनकी रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए मुख्तलिफ इक़साम के खिलौने और जो तोहफ़े हैं वो लेके जा रहे हैं। वो अपने आबाई शहर के अंदर ईद उल फितर मनाएंगे और अगले हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन ये वापस लाहौर आ जाएंगे। परदेसियों का रश है तमाम अड्डों पर देखा जा रहा है। अबू बकर, आप हमारे साथ ही रहेगा। सईद अहमद सईद हमारे साथ रेलवे स्टेशन से मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बताइएगा सईद, रेलवे स्टेशन पर इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं, और जो खबरें थी ट्रेनें लेट आने की, ताख़ीर का जो शिकार थी, मुसाफिर खासे परेशान थे, क्या सूरत हाल है अभी? जी बिल्कुल, अंदरूनी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और KP के जाने वाले मुसाफिरों की जो बड़ी तादाद है वो हर साल इस दफ़ा भी जो ईद के मौके पर रेलवे स्टेशन का रुख करती है, क्योंकि ख्वाहिश यही होती है कि अपने प्यारों के साथ है वो ईद की खुशियाँ मनाई जा सकें। तो इस मसला भी जो ईद से तकरीबन एक हफ़्ता कबल जो टिकटें हैं तमाम ट्रेनों की, जिनमें मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं, वो तकरीबन एक हफ़्ता कबल ही मुकम्मल तौर पर उसकी बुकिंग है मुकम्मल हो चुकी थी। और आज भी वो मुसाफिर जो टिकटों के बगैर रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं वो काफ़ी परेशानी का सामना करना ये पड़ रहा है कि टिकटें हैं वो दस्तयाब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ही लोगों ने ऑनलाइन या एडवांस बुकिंग है वो करवा ली है। अगर बात कर लें रेलवे ट्रेनों की आमदोरफ्त के हवाले से, तो वो हमेशा की तरह आज भी ट्रेनें जो हैं वो कराची से लाहौर आने वाली तकरीबन 3 से 4 घंटे तक का शिकार हैं। अगर बात कर लें शालीमार एक्सप्रेस की, कराची एक्सप्रेस की, पाक बिजनेस की, तो ये तमाम ट्रेनें जो हैं वे अपने मुकर्रर वक्त के तकरीबन घंटों तरीके से है वो लाहौर पहुंच रही हैं, और इसी तरह लाहौर से वापस जो है वो अपने मुकर्रर वक्त की मुकर्रर औकात से ताख़ीर से ही जो है वो रवाना होंगी। अगर बात कर लें लाहौर से रावलपिंडी जाने के लिए, तो लाहौर से रावलपिंडी जाने के लिए 4 पैसेंजर ट्रेनें हैं रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेट हैं, वो की जाती हैं। चारों के अंदर जो बुकिंग है वो मुकम्मल तौर पर फिल है वो हो चुकी है। और इस तरह लाहौर से कराची जाने वाली तकरीबन 9 से ज़ायद ट्रेनें हैं, जिनमें फरीद एक्सप्रेस है, पाक बिजनेस है, खैबर मेल है, कराची एक्सप्रेस है, शाह हुसैन एक्सप्रेस है और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस समेत जो दीगर ट्रेनें शामिल हैं उनके अंदर भी ट्रेनों की बुकिंग है वो 100% है वो मुकम्मल है वो हो गई है। तो मुसाफिर का यही ख्वाहिश थी कि ट्रेनों से बर वक्त अपने अपने मुकर्रर रूट्स पे ऊपर है वो सफ़र किया जा सके, लेकिन इस बात का जो चीज़ सामने आई है कि बोगियों की अदम दस्तयाबी की वजह से जो ट्रेनें हैं वो घंटों का शिकार है वो हो रही हैं। और रेलवे हकाम की तरफ से कोशिश की गई है कि मुसाफिरों के रश को है वो कम किया जा सके, और 5 ई स्पेशल ट्रेनें हैं वो इस मौके पर ऑपरेट है वो की गई हैं। और आखिरी जो ई स्पेशल ट्रेन है वो आज कोयटा से लाहौर के लिए भी ऑपरेट है वो की जाएगी। तो फिल वक्त लाहौर की आने वाली ट्रेनें हैं वो भी घंटों का शिकार हैं, लेकिन वो मुसाफिर जो अब लाहौर से अंदरूनी पंजाब, सिंध, KP के और बलोचिस्तान का सफ़र करना चाहते हैं, तो वो मुसाफिर जो हैं जिन्होंने ऑलरेडी टिकटें बुक की हुई हैं वो रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं ताकि वो अपनी मुकर्रर ट्रेन का है वो इंतज़ार कर सकें। लेकिन वो मुसाफिर की बड़ा रश दिखने नज़र आ रहा है जिनके पास का जमे गफीर है जो कि देखा जा रहा है रेलवे स्टेशन पर। सईद, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। यतीम खाने से अबू बकर शेख हमारे साथ थे और लारी अड्डा से हमें अपडेट किया बसाम सुल्तान ने। आपका भी बहुत शुक्रिया। बात करें मौसम की, तो शहर भर में ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी। शहर का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। घंटे में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। महकमे मौसम की जानिब से कहा गया कि 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। मौसम दिन भर खुशगवार रहेगा। मजीद महकमे मौसम की जानिब से क्या कहा गया जान लेंगे कोमल असलम से, बताइएगा। शहर लाहौर में उफक से आफताब ने किरणें बिखेर दी हैं, लेकिन ये चलचल हवाएं जो हैं वो लाहौर शहर के मौसम की मुनफरिद अदाएं दिखा रही हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं टेम्परेचर के हवाले से, तो मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि फील लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और न सिर्फ इन चलचल हवाओं को लाहौरी इंजॉय कर रहे हैं, बल्कि परिंदे भी आसमान की ओर में ऊंची उड़ान भरे हुए हैं और खूब आज इस रंग बिरंगे मौसम की मुनफरिद अदाओं को इंजॉय किया जा रहा है। हवाएं बहुत ही खुशगवार महसूस हो रही हैं और ताहाल ताजगी का एहसास दिला रही हैं। और इसी के साथ बात करते हैं लाहौर शहर में फिजाई आलूदगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह में भी आज वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है और लाहौर का AQI पहली दफ़ा जो है वो 83 रिकॉर्ड किया गया है। रवां महीने की अगर ख़ास तौर पर हम बात करें
تو اوورآل جو ہے وہ آج تبدیلیاں کافی زیادہ جو ہے وہ واضح ریکارڈ کی جا رہی ہیں. لاہوریوں کو پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید احتیاط برت لیں تاکہ لاہور کا موسم مزید تبدیلیاں دکھائے اور لاہور یہ ان تبدیلیوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کومل. لاہوریوں کے لیے خوشخبری، شہر میں نیا پارک بنے گا. پی ایچ اے کا راوی کنارے نیا اسٹیٹ آف دی آرٹ پارک بنانے کا فیصلہ. پارک کو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے نام سے منسوب کیا جائے گا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے درِ نایاب سے. جی درِ نایاب. پی ایچ اے جو ہے اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے نام پر ایک پارک بنائے گا. لاہور شہر میں بہت عرصے بعد یہ ایک نیا پارک بنے گا اور یہ پارک جو ہے ایسے ایریاز میں بنایا جائے گا جو سلیکٹ کیے جا رہے ہیں جہاں پر یہ پہلے سے پارک کی سہولت یا بچوں کی یا عورتوں کے لیے یا فیملیز کے لیے تفریح کی سہولت نہ ہو. اس حوالے سے پی ایچ اے کو اہم ٹاسک مل گیا ہے اور پی ایچ اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بھی اس کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے جس کے منٹس و میٹنگ جاری ہو گئے ہیں. لاہور شہر میں ماضی میں دیکھا جائے تو جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی تب بھی کوشش کی جاتی رہی اور شاہدرہ کے لوگوں کو ایک دھوکہ دیا گیا، وہاں پہ پارک جو ہے بنانے کا اعلان کیا گیا لیکن پارک نہیں بنا. اسی طرح مختلف علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے بعد جو دور تھا پرویز الہی صاحب کا اس میں بھی پارک نہیں بن سکا. اب پارک جو ہے بنانا مسلم نون کی ایک اپنی بھی روایت ہے، ایک ہسٹری ہے. چاہے وہ گریٹر اقبال پارک بنایا ہو، چاہے وہ ریس کورس کی تقریباً ازر سرنو بحالی کا کام ہو، باغ جناح کا کام ہو، اس کے ساتھ ساتھ گلشن اقبال پارک کی جو رینوویشن کا کام ہو، یہ مسلم نون کے دور حکومت میں ہی ہوئے ہیں. اب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں 2-3 ایریاز کو ٹھیک ہے درِ نایاب، بہت شکریہ آپ کا. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی اکیڈمک کونسل کے ممبران نامزد. پروفیسر سلمان ایاز، پروفیسر اطہر جاوید اکیڈمک کونسل کے ممبر نامزد ہو گئے ہیں. مزید کون کون سے نام شامل ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری سے جانیں گے. جی زاہد چودھری. جی محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کی جانب سے جو ہے وہ باضابطہ طور پہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی اکیڈمک کونسل کے نئے ممبران جو ہیں وہ نامزد کر دیے گئے ہیں اور یو ایچ ایس کے نئے جو اکیڈمک کونسل کے ممبران نامزد کیے گئے ہیں ان میں پروفیسر ڈاکٹر محمود شوکت جو کہ جو ہے وہ سابق وائس چانسلر ہیں اسی یونیورسٹی کے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر ارشد چوہان جو کہ معروف گائنیکالوجسٹ ہیں ان کو اکیڈمک کونسل میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. اور ان کے علاوہ سابق پرنسپل گجرانوالہ میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر معروف عزیز خان جو ہے وہ بھی اکیڈمک کونسل میں شامل ہیں. اس کے علاوہ سابق شعبہ نیورولوجی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر اطہر جاوید اور پروفیسر جو پلمونالوجسٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر سلمان ایاز وہ اکیڈمک کونسل میں شامل کیے گئے ہیں. اور یہ نان جو آفیشیل ممبرز ہیں اکیڈمک کونسل کے یہ 3 سال کی مدت کے لیے جو ہے وہ ان کو یو ایچ ایس کی اکیڈمک کونسل میں شامل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد چودھری.